وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم امن تذکر جیران بزی سلمی مزجتد معن جرام مخلط بدم مولا یا صلی وسلم دائما نبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے وستراز کلید کرم کشا معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہے پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک ایک نظرداری برحالی ماں پریشاں غوث پاک لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے. اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت کبریٰ میں جی لگا کر آواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شیء قدیر. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. برادران ملت اسلامیہ، آج الحمدللہ اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جلسے کی شروعات ہو رہی ہے. تمہید کے طور پر میں گفتگو کے چند الفاظ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ رہا ہوں. میرے بعد انشاءاللہ صحیح طور پر جلسہ شروع ہوگا اور ہمارے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان مداح رسول بلبل ہندوستان قاری محمد شریف صاحب قبلہ نعتہ مقدسہ پیش فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اس محفل اس جلسے کے مقرر خصوصی حضرت مولانا اسلم ربانی صاحب قبلہ اپنا ولولہ انگیز خطاب آپ کو سنائیں گے. میں بس آپ کا موڈ اور تھوڑا سا ماحول کریٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. انشاءاللہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو
انتہائی بیوٹی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اپنی جگہ لے لوں گا. درود شریف ایک بار اور سنا دیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل کے طور پر قرآن مقدس عطا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی عطا فرمائی. قرآن مقدس کو پڑھیے، زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا. اور پریکٹیکلی طور پر اگر قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ ذرا سا آپ مصطفیٰ کے اخلاق کی تعریف کر دیں، ذرا سا آپ مصطفیٰ کے اخلاق کی ڈیفینیشن بیان کر دیں، ذرا سا آپ بتائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق کیسا تھا. دنیا اپنے اپنے انداز میں حضور کے ویوہار کو بتاتی رہی، دنیا اپنے اپنے انداز سے حضور کے اخلاق کو سمجھاتی رہی. لوگوں نے انس ابن مالک سے پوچھا تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کی. انس بن مالک ایک ایسی صحابی شخصیت کا نام ہے جن کا حال یہ تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا لوٹا مبارک اٹھا کر حضور کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. بعض اوقات حضور کی مسواک شریف آپ نے ساتھ رکھ کر حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے. انس بن مالک ایک ایسے صحابی کا نام ہے جو فقط 10 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. انس بن مالک ایک ایسے عاشق کا نام ہے. آپ بخاری شریف اگر محبت سے پڑھیں گے تو اس میں یہ روایت موجود ہے. ایک دن حضرت انس بن مالک کی والدہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعوت فرمائی اور حضور علیہ السلام دن کا کھانا کھا کے حضرت انس کے گھر آرام فرمانے لگے. سرکار دو عالم محو آرام ہے، آرام فرما رہے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس سے پسینہ مبارکہ نکلا اور پسینہ مبارکہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زلفوں کے چند بال بھی زمین پر تشریف آور ہو گئے. صحابی رسول نے مصطفیٰ کی نمو مبارک کو بڑے ادب کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو وہ پسینہ مبارکہ تھا اس پسینہ مبارک کو ایک شیشی ایک قارورہ میں پیک کیا اور ایک مٹی اس پسینے شریف کے اندر ڈالی. یہ صحابی رسول عقیدہ بتا رہے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. انس بن مالک نے حضور کے پسینے مبارک کو شیشی میں رکھا اور اس شیشی میں تھوڑی سی مٹی بھی ڈالی اور پھر اس مٹی کو اونچی جگہ رکھ دیا اور فرمانے لگے جب انس کا انتقال ہو جائے تو میرے کفن پہ کسی خوشبو کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کا پسینہ لگا دینا. اسی شیشی سے مصطفیٰ کا پسینہ نکال کر میرے کفن پر لگا دینا. ایسے عاشق رسول کا نام انس ابن مالک ہے. اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے. لیکن جب یہ حضور کے کردار کے بارے میں بیان کرتے، حضور کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میرا موضوع نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو میں بڑی تیزی سے بیان کرتا ہوا چلوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں حضرت انس ابن مالک حضور کے خادم ہیں. اب آپ دیکھیے کوئی ہمارے ساتھ اگر صبح و شام رہتا ہے تو جناب اس کو ہماری 50 برائیاں معلوم ہوتی ہے. کوئی ہمارے ساتھ اگر مدت میں رہتا ہے تو اس کو ہماری الگ الگ غلطیاں یاد ہوتی ہیں. کوئی ہمارے ساتھ اگر وقت گزارتا ہے تو اس کو ہماری غلط عادتیں یاد آتی ہیں. کوئی ہمارے ساتھ اگر وقت گزارتا ہے تو اسے ہمارے اچھے طریقے بھی یاد رہتے ہیں. یعنی وقت گزارنے والا ہاں ظاہر کو بھی جانا کرتا ہے اور بہت حد تک ہماری تنہائیوں سے بھی واقف ہو جایا کرتا ہے. جو وقت گزارے ایک دن وہ جناب ہمیں بہت اچھی طریقے سے جاننے لگتا ہے. جو وقت گزارے 10 دن وہ بھی ہمیں بہت اچھے سے جاننے لگتا ہے. لیکن یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ 10 سال کا وقت گزارا ہے اور 10 سال سرکار کے ساتھ رہنے کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی زندگی میں حضور سے کبھی ایسا نہیں سنا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ انس تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ ہم تو بات بات پہ ٹوکتے ہیں. میں خود اپنی بات کروں، بات پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. مگر حضور کے اخلاق کا لیول دیکھو کہ وہ کہتے ہیں 10 سال میں حضور نے کبھی نہیں کہا
کہا کہ انس تو نے ایسا کیوں کیا؟ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 10 سال میں کبھی ڈانٹا نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو بہرحال میں نے ایک مثال دی، صحابہ جب حضور کے اخلاق کو پیش کرتے تو وہ اس انداز سے پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کے حسن کو پیش کرتے تو کہتے میرا محبوب جب مسکراتا تھا تو دانتوں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ سامنے کی دیوار روشن ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کے اپنے اوپینین ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے بہترین اخلاق اور کردار کی تعریف و توصیف اگر کسی نے کی ہے تو وہ ذات ہے مصطفیٰ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو۔ وہ ابو بکر صدیق کی شہزادی، وہ مومنین کی ماں جسے ہم عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کی آپ تعریف بیان کیجئے، حضرت عائشہ نے کہا کان خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، اس سے آگے کی تعریف اور توصیف کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ جس طرح قرآن مقدس کی تلاوت کرو تو دل کو سکون ملتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی کردار کو پڑھتے رہو گے تو دل کو سکون ملتا رہے گا کہ وہ دنیا کا سب سے پاک انسان اپنے اوپر یہودیہ کا کچرا برداشت کر کے اس کو جھاڑ کے آگے چلا جاتا ہے اور ہمیں در سے محبت دے جاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کہتی قرآن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق ہے۔ اسی سے مفسرین نے اور دیگر بہت سارے دلائل سے اس بات کو واضح کیا کہ قرآن مقدس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر پریکٹیکلی طور پر قرآن دیکھنا ہے تو حضور چلتا پھرتا قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت علی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، صرف اتنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو آئیڈیل چیزیں دی گئی، ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے۔ قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ کے زندگی گزارنا سیکھیے اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے کردار پر عمل کر کے زندگی کا گزارنے کا سلیقہ سیکھیے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، مگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں عرض کروں تو ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کو اوپر رکھا ہوا ہے، قرآن مقدس گھر میں اوپر رکھا، گرد غبار اس کی جزدان پر ہے اگر جزدان ہے، اور اگر بغیر جزدان کے بغیر کپڑا لپیٹے قرآن شریف ایسے رکھا ہوا ہے تو ریت کی ایک پرت اللہ کے کلام پہ جم گئی۔ اور پھر یونیورسٹی میں پڑھ کے ہم کہتے ہیں صاحب ہم تو ترقی یافتہ، ماٹ صاحب معاف کیجئے گا آپ ماسٹر ہیں، میں منکر نہیں ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے کیا میں اس کو ترقی کہوں کہ آپ کے گھر کا ٹوائلٹ روز صاف کیا جاتا ہے اور رب کعبہ کے کلام کو آپ جناب ایک ہفتے میں ایک بار اس کا جزدان نہیں صاف کرتے اور پھر پوچھتے مول صاحب سیریا جل کیوں رہا ہے، برما کاٹا کیوں جا رہا ہے، روہنگیا میں قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے رب کعبہ کے کلام کی حفاظت نہیں کی، تم نے رب کعبہ کی مصحف شریف کی حفاظت نہیں کی، اور پھر بات کرتے ہو کہ ہمارے گھر کی برکتیں کیسی چلی گئی، ہمارے مال میں برکتیں کیسی چلی گئی، ہمارے گھر کا سکون کیسے لٹ گیا، ہماری زندگی کا اتحاد کیسے ختم ہو گیا۔ مجھے معاف کیجئے گا لیکن اسے ترقی میں ہرگز نہیں کہتا۔ جب لڑکیاں کپڑے آدھے پہن کر اسکوٹی چلا کر کالج جائے اسے ترقی نہیں کہتے، بلکہ نظام الدین محبوب الہی کی والدہ اگر اپنے گھر بیٹھی ہے اور دنیا محبوب الہی کے پاس آ کر کہے بارش نہیں ہوتی، نظام پاک ایک چادر کا کپڑا لے کر آئے اور چادر سے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے آسمان کے سامنے چادر رکھ کر کہے بارش تعالیٰ اس چادر کی مالکہ کے صدقے سے بارش نازل فرما دے، وہ بارش ہونے لگتی تھی۔ ترقی اسی کہتے ہیں، ترقی اسے کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، ترقی اسے نہیں کہتے کہ بیٹی باپ کو سمجھائے کہ ابا جی یہ نہیں یہ ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ ترقی اسے کہتے ہیں کہ باپ اگر بیٹھا رہے تو بیٹی کی نظریں جھکی رہیں کہ میرا باپ میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے۔ ترقی یہ ہے۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کا حال آپ ملاحظہ کریں تو ترقی سے نہیں کہتے کہ مجھے تو 1 لاکھ کی موٹر سائیکل یا 25,000 کا موبائل چلانا آ گیا تو میں ابا جی سے بڑھ گیا، اس کو ترقی نہیں کہتے، بلکہ قدم کو چوم لینے والا انسان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پلٹیے ذرا سا آپ اور اپنے عتیق کو دیکھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے گزرے ہوئے کل کو دیکھیں، اپنے پاسٹ کو دیکھیں۔
کہتی ہے، دنیا جسے کاشف الغمہ کہتی ہے، دنیا جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتی ہے، دنیا جسے ایسی شخصیت کہتی ہے، میں نہیں کہتا، ملا علی قاری نے لکھا ہے، اپنے وقت کا مجدد بولتا ہے کہ اگر دنیا کو ابو حنیفہ نہ ملتے تو لاکھوں مسئلے میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ان کی عادت کریمہ دیکھی، ماں کہتی ہے بیٹا نعمان یہ مسئلہ ہے، جاؤ فلاں مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ، تو امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سے اٹھتے، کبھی نہیں کہتے امی جان وقت کا علامہ تو میں ہوں، مسئلہ میں بتا دوں گا، کہیں اور جانے کی کیا ضرورت، کبھی نہیں کہا۔ ماں نے کہا فلاں سے پوچھ کے آؤ، یہ اپنے گھر سے نکلتے، کئی دنوں کا سفر کرتے، سفر کر کے وہاں پہنچتے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے، مفتی صاحب جواب دیتے اور اس جواب کو اپنے سینے میں محفوظ فرماتے، اور پھر واپس آ کے امی جان سے کہتے، اپنی ماں سے کہتے امی جان فلاں مفتی صاحب نے اس سوال کا یہ جواب بتایا ہے۔ میں بڑے اختصار سے عرض کر دوں، ایک دن ایسا بھی آ گیا، ماں نے کہا بیٹا یہ سوال پوچھ کے آؤ۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ چلے، کئی کلومیٹر کا سفر کیا، پرانا دور تھا، ایروپلین اور ریلوے اسٹیشن تو اس دور میں تھے نہیں، اب تو میٹرو کا دور ہے، بلٹ ٹرین کی بات چل رہی ہے، اب تو میٹرو تو پیچھے چلی گئی تھی، کھانے کو کسان مر رہے ہیں، ہمارے مودی جی بلٹ ٹرین کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، خواجہ کے ہندوستان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جناب والا اس سونے کی چڑیا کو برباد کیا، مجھے معاف کیجئے گا، میں سیاست پہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، اپنے موضوع سے بھٹکنے کی بھی عادت میری نہیں ہے، میں بھی تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ سنیے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی نے کہا جاؤ بیٹا مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ امام اعظم اٹھے، کئی دنوں کا سفر کر کے پہنچ گئے، مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب یہ مسئلہ بتائیے۔ مفتی صاحب نے سوال سنا، بڑے پریشان، مفتی صاحب کو جواب ہی نہیں آ رہا، مفتی صاحب کو جواب ہی نہیں آ رہا مسئلے کا، اب کیا کریں؟ وہ جانتے ہیں کہ سوال پوچھنے والا کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہی ہے جسے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بھی بڑی محبت سے کہنے لگے، کہا حضرت مجھے تو اس کا جواب معلوم نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ وقت کے علامت الدہر ہیں، آپ سے کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ تو چٹکیوں میں مسئلے کو حل کروا دیتے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ اس سوال کا جواب خود دے دیجئے، پھر اس جواب کو میں یاد کرتا ہوں اور اپنی زبان سے اس جواب کو دہرا دیتا ہوں، پھر وہ آپ اپنی ماں کے پاس جا کر کہنا کہ مفتی صاحب نے یہ جواب دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں وقت کا بلکہ سرزمین عراق کا سب سے بڑا امام میرے پاس تحصیل علم کے لیے نہیں بلکہ ماں کی فرما برداری کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام اعظم زندہ باد۔ انہوں نے مسئلہ بتایا، مفتی صاحب نے مسئلہ یاد کیا، اس مسئلے کو اپنی زبان سے دہرایا، امام اعظم ابو حنیفہ گھر آئے اور کہا امی جان مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے، انکساری دیکھو یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو بتایا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا، یہ تو بعد میں بات کھلی شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ تھا، تو جو امام اعظم تھے وہ تو ماں کی اتنی فرما برداری کرتے تھے، اور جو بالکل عاجم ہے اللہ اللہ، واہ واہ واہ، وہ اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کہتا نہیں صاحب ہم اینڈرائیڈ چلاتے ہیں، ہم تو موٹر سائیکل چلانا جانتے ہیں، انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں، ہمارے ابا تو جاہل ہیں بیچارے پرانے دور کے، اللہ اللہ، اب وہ کسی بھی دور کا ہو لیکن تمہاری جنت کا دروازہ وہی ہے۔ بے شک بے شک، حق۔ بات میں کیا کر رہا تھا کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو اور اولیاء کرام کی زندگی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا رہے، میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے قرآن مقدس کو اونچی جگہ رکھ دیا اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا نہیں، نہ قرآن کا قانون پڑھا نہ حضور کی سیرت پڑھی، اب فیس بک پہ 3 طلاق کے لیے جو کہہ دیا گیا وہی سمجھ بیٹھے کہ یہ 3 طلاق۔ دینک بھاسکر یا راجستھان پترکا نے جو چھاپ دیا، ہاں بالکل صاف غلط ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، بھی کہہ دیا جائے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرو تو اللہ اکبر کبیر، اللہ ہی خیر کرے۔
مسلمان سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھ رہا اور پلٹ کر یہودیوں کو دیکھیں تو ان میں قرآن مقدس کی آیتوں کے حافظ موجود ہیں. وہ قرآن کی آیتوں کو حفظ کر کے اگرچہ وہ امتحان لینے کے لیے قرآن کو سچ جاننے کے لیے قرآن مقدس کی ہوئی تحقیق پر تحقیق کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں مگر قرآن کی آیتیں ان کے سینے میں محفوظ ہیں. برادران ملت اسلامیہ ہم اور آپ دنیا بھر کے قوانین سے آشنا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. چھوڑیے نا ساری باتیں جی ایس ٹی کن چیزوں پر ہے کن چیزوں پر نہیں ہے. ہاں نوٹ بندی میں کون سا نوٹ کتنے نوٹ بندی سے پہلے کتنا نکال سکتے تھے بعد میں کتنا نکال سکتے ہیں یہ سارے قانون ہمیں حفظ ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بنائے ہوئے قانون سے پیار نہیں رہا. معاف کیجئے گا. ہمیں تو ہندوستان کے سنویدھان کو یاد کرنے کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا ٹائم ہے اور اتنا پڑھتے ہیں. سب کیا کر رہے ہو؟ LLB کر رہا ہوں. LLB کر کر کے موٹی کتابیں پڑھ پڑھ کے خود پتلا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ قانون جو مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا تھا اس کا لیول کیا ہے. بہرحال برادران ملت اسلامیہ ہم قرآن مقدس کو پڑھیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا قانون بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا قانون بنایا ہم اس کو پڑھیں اور قرآن سے پوچھیں قرآن ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار کیسے ملے گا ہمیں ہماری لوٹی ہوئی عزت کیسے ملے گی ہمیں ہمارا وقار کیسے ملے گا ہم کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور کون سی چیزوں پر عمل کریں تو قرآن مقدس گویا ہوگا. اس آیت پاک کو میں نے موضوع خطاب بنایا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیا ہم اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے کیا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے؟ سب سے پہلا ذکر تو اپنے آپ کا آیا. ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتے. کیوں صاحب؟ جہنم کی آگ ہمارے قریب کیسے آتی ہے؟ جہنم کی آگ مصطفیٰ جان رحمت سے بے وفائی کی وجہ سے ہم جہنم کے قریب جاتے ہیں. اللہ کے قرآن کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم جناب والا جہنم کے قریب جاتے ہیں. بلکہ کنجوسی کے لیے صاف لفظ حدیث پاک کے البخیل قریب من النار وبعید من الجنہ کہ کنجوس جہنم کے قریب ہوتا ہے جنت سے دور ہوتا ہے. سخاوت کا معاملہ تو ہمارا یہ ہے جناب کہ اگر بات آئے کہ صاحب نوٹ بندی ہو گئی معاف کیجئے گا نوٹ بندی ہو گئی تو اب کیا کرنا مسجد میں چندہ بند کرو مدرسے میں چندہ بند کرو امام صاحب کا نذرانہ بند کرو جلسہ کرانا بند کرو. کیوں؟ اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے یہاں خرچہ کریں. کار چل رہی ہے روزانہ 50 لیٹر تیل کھا رہی ہے وہ نہیں بند ہوگا. موٹر سائیکل 4 چل رہی ہے سب میں پیٹرول لگ رہا وہ نہیں بند ہوگا. گھر میں بجلی کا بل آسمان چھو رہا ہے اس میں قلت نہیں کرنی ہے. معاف کیجئے گا میں تھوڑا سا اپنے معاشرے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ہم سب سے پہلے قلت مال میں کسی چیز پر روک لگاتے ہیں تو وہ دینی کام ہے. قرآن کہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. ایک نیکی کرو گے اللہ 10 دے گا ایک خرچہ کرو گے اللہ 10 گنا دے گا. لیکن یہ اعتقاد ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہم ضعیف الاعتقادی میں اس قدر ڈوب گئے LIC کی پالیسیاں یاد ہیں مصطفیٰ کی پالیسیاں بھول گئے. اللہ اللہ اور پھر روک کر پوچھتے ہیں صاحب مسلمان پچھڑ کیوں گئے؟ ذرا خود سوچیں. آپ کو LIC کی پالیسی یاد ہے مر گیا ٹرک سے مرا تو اتنا ملے گا نیچرل موت مرا تو اتنا ملے گا خود گرا خود جا کے بھڑا تو اتنا ملے گا. انشورنس کے سارے قوانین سارے قاعدے آپ کو یاد ہیں لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا یار مرنے کے بعد آج دنیا کہتی اتحاد 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 کر لو ان سے اتحاد کر لو ان سے اتحاد کر لو. آج ہمیں بچنے کے لیے اپنا تشخص بچانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے. میں نے کہا کون سے اتحاد کی بات کرتے ہو؟ جو قوم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سے وفا نہیں کر سکی ہم اس سے جا کر اتحاد کر لیں. جس قوم نے کل تک آج کی تاریخ میں آج یہ عرب جناب والا آج عرب والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو
امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا یہ ہمارے نہیں ہے. اگر 100 سال پہلے مان لیا جاتا کہ ہمارے نہیں ہے تو آج سیریا جل نہیں رہا ہوتا, آج صدام کی شاید قبر نہ بنی رہی ہوتی, آج روہنگیا میں مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو رہا ہوتا, آج برما میں مسلمانوں کو ذبح نہ کیا جا رہا ہوتا. کل آپ نے جہاد کا نام دے کر یہودیوں کو پیسے دے کر اور مسلمان نوجوانوں کو پیسے دے کر مجاہد کا لیبل لگا کر آپ نے ISIS بنوایا, آپ نے لشکر طیبہ بنوائی, آپ نے نہ جانے کون سی آتنکوادی سنگٹھن کو مارج وجود دیا. جب سنی کہتا کہ یہ اسلام نہیں ہے تب تو آپ منع کرتے تھے کہ نہیں یہ جہاد ہے. آج خود کہتے ہو کہ یہ جہاد نہیں, کیونکہ آج عربیہ کو پتہ چل گیا, آج سعودیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ سر پہ چڑھ کے ہمارے قتل کرنے کو تیار ہے. اب دامن جھاڑ کر کہتے ہو نہیں ISIS ہمارا نہیں, یہ لشکر طیبہ ہمارا نہیں, یہ ہمارا نہیں ہے. ارے یہی بات تو 1 صدی سے سنی کہہ رہا تھا, آپ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ آج جب سر پہ تلوار لٹکی تو صاحب دیوبند سے چادر لے کر اجمیر پہنچ کر کہتے ہم تو پرانے چشتی ہیں. میں نے کہا اس سے پہلے مان لیتے تو آج ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا. آج یاد آتے ہیں بریلوی کے رضا جو کہتے تھے آج لے ہوئی کی پناہ, آج مدد مانگو سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور نور المشاہد. فیضان ملت اسلامیہ, یہ میں ورلڈ لیول کی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا تھا. آج دیوبند ہاتھ اٹھا رہا ہے کہ ان جہادیوں سے ہمارا تعلق نہیں, آج اہل حدیث ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ان جہادیوں سے ہمارا تعلق نہیں. آج سعودیہ کا امام حرم میں بیٹھ کر ان کے خلاف خطبے دے رہا ہے. میں پوچھتا ہوں اس وقت کہاں تھے جب خدیجۃ الکبریٰ کے خطبہ مبارکہ کو گرایا جا رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے جب مصطفیٰ کی پاک بیوی کے قبر پاک پر یہ نام نہاد اہل حدیثوں نے اپنے چوٹے مار کر سیدہ خدیجہ سے کہا تھا اٹھ پوجا کرواتی ہے؟ اس وقت کہاں تھے؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چمن کو برباد کیا, آج روتے ہو کہ ہاہاکار مچا ہے. سنو, کل کوئی دیوبندی اور اہل حدیث بچانے نہیں آئے گا. کل اگر صبح قیامت سے پہلے کوئی امیر کارواں بن کر آئے گا تو امام مہدی آئیں گے, اور امام مہدی الحمدللہ اہل سنت سے ہوں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہے, تم یہ کہتے ہو مصطفیٰ کو کل کی خبر نہیں. میرا محبوب فرماتا ہے جب قیامت آنے والی ہوگی تو میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ایک شہزادہ آئے گا, اسے دنیا مہدی کے نام سے جانے گی. اور سچویشن LED اسکرین دیکھیے سرکار دو عالم کی, سرکار فرماتے سیٹلائٹ دیکھیے, سرکار فرماتے ہزاروں سال پہلے دمشق کی جامع مسجد ہوگی, اس پر مینارے ہوں گے, اور ایک مینار میں حضرت عیسیٰ اتریں گے, اور جب عیسیٰ اتریں گے تو مہدی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیٹلائٹ. بہرحال میں عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے قرآن مقدس کو نہیں پڑھا, ہم نے اخباروں سے اسلام کو سیکھنے کی کوشش کی, ہم نے اماموں سے اسلام سیکھنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے جناب والا کتابیں پڑھ کر اسلام سیکھنے کی کوشش نہیں. ہم تو بال بھاسکر میں اسلام ڈھونڈ رہے تھے, ہم تو راجستھان پتریکا میں اسلام ڈھونڈ رہے تھے. معاف کیجئے گا, قرآن مقدس کہتا اے ایمان والو, اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے؟ ہم تو جناب جہنم کے قریب جانے والا کام کرتے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں, سنیے توجہ سے. حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ ایک وقت کی نماز, ایک وقت کی نماز, ایک وقت کی نماز بندہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. آپ کہاں اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے. صحابہ نے پوچھا حضور والدین کے ہم پر حقوق کیا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے. مطلب ان کی خدمت کرو گے تو رب کعبہ جنت عطا فرما دے گا, اور ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج سوچنے کی بات ہے, جو چیزیں ہمیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی تھیں ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا الا ماشاءاللہ. ہم نے ہر اس کام کو اپنایا جو ہمیں جہنم کے قریب لے کر جائے.
نماز چھوڑنا جہنم کے قریب لے جاتا ہے. ہم نماز چھوڑتے ہیں. والدین کی نافرمانی ہمیں جہنم سے قریب کرتی ہے. ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ گانا سننے والا جب گانا سنتا ہے تو کل میدان محشر میں اس کے کان میں گرما گرم شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. اللہ گرم شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. کون؟ گانا سننے والے کے کان میں. آپ جہنم کے قریب ہونے کا کام صبح و شام کر رہے ہیں. اٹھو تو گانا، سو تو گانا. ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ سوتے سوتے بھی ایئر فون لگا کے پھر سوتا ہے. اللہ کیوں صاحب؟ تاکہ دل کو قرار مل جائے. مجھے معاف کرنا لیکن اگر اسی حال میں انتقال ہو جائے تو آپ جنت میں جائیں گے. اللہ اللہ آج ہم پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے. میری اکثریت قوم کا حال یہ ہے، اکثر نوجوان طبقہ ناپاک سو جاتا ہے. استغفر اللہ. کیا ملک الموت آپ کے پاس آئیں گے؟ نہیں، وہ کسی ایسے فرشتے کو بھیجیں گے جو ناپاکوں اور بروں کے لیے آیا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، ہم ان افعال کو انجام دیں جو ہمیں جنت سے قریب کرتا ہے، جہنم سے دور کرے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آئیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ بتائیے نا ہم جنت سے قریب کیسے ہوں گے، اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ تو قرآن مقدس کی آیت پہلے سن لیجئے. رب ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کی صفائی کرے گا، جو تزکیہ نفس کرے گا، جو اپنے دل کی صفائی کرے گا. جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل آئینہ ہوگا، جتنا صاف دل ہوگا اتنی زیادہ نیکی کی خواہش پیدا ہوگی، اتنی زیادہ سجدے کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی، اتنی زیادہ اپنے رب کے حضور جھکنے کی عادت بنے گی. لیکن عزیزان محترم معاف کرنا، ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا. ہم تو نیک آدمی ہیں، اپن تو نیک آدمی ہیں، نماز پڑھ لی جلدی جلدی میں، فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، فلاں سید صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، اپن نیک آدمی. صوفیاء کرام فرماتے ہیں تصوف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک آپ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم جان کر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک آپ کو لذت عبادت حاصل نہیں ہوگی. واہ واہ بے شک بے شک. آپ اپنے آپ کو مجرم جان کر جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے دل میں رقت ہوگی، پاؤں میں کپکپی ہوگی، پھر رب کعبہ کی بارگاہ میں سبحان ربی العظیم کا ترانہ ہوگا تو پھر رب کی رحمت بھی دیکھے گی کہ دیکھو میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. اور ہمارے اکابرین میں ہوا بھی ایسا ہے. میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا لیکن بات آ گئی تو ایک قصہ سناتا چلو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے غالباً یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے میں نے ابھی عشاء کے بعد اپنی مسجد میں عرض کیا حبر الامہ کا لقب آپ کو حاصل ہے، رئیس المفسرین آپ کو کہا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر کرنے والے صحابہ کرام کے امام کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حبر الامہ آپ کا لقب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. حضرت رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں، ان کے شہزادے عبداللہ ابن عباس ہیں. حضور کی خدمت کرتے تھے، خدمت رسول کے سلسلۃ الفیض. مصطفیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی اے اللہ اسے قرآن سکھا دے، اللہم علمہ القرآن. اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن سکھا دے. حدیث کے الفاظ اور اوراق گواہی دیتے ہیں حضور نے دعا کی. حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنا علم آیا کہ رئیس المفسرین سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ کرام میں قرآن کی تفسیر کرنے والوں کے امام کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. مگر ماسٹر صاحب میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کروں اور باب العلم کا ذکر نہ کروں تو دل گوارا نہیں کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے. اب دیکھیے صحابہ جسے حبر الامہ مانتے ہو، جس کو قرآن مقدس کی تفسیر کرنے والوں میں رئیس گردانا جاتا ہو، وہ عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں ایک دن میں باب العلم علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چوکھٹ پہ بیٹھا تھا اور حضرت علی قرآن کی تفسیر کر رہے تھے. رئیس المفسرین کہتے ہیں علی مولا قرآن کی تفسیر کر رہے تھے. فرماتے عبداللہ ابن عباس کہ جب حضرت علی کی زبان چلتی ہے تو الحمدوں میں جو الف ہے اس کی تفسیر پر دریا بہاتے ہیں، الف لام میں جو
फरमाए, रावी जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत बयान करते हैं हज़रत ईसा रूहुल्लाह के दौर की बात। हज़रत ईसा रूहुल्लाह के दौर की बात। बारिश नहीं हो रही है, बस इस किस्से को पूरा करके मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। बारिश नहीं हो रही है, अकाल आ गया, कहत साली आ गई, लोग परेशान। हजरत ईसा बिन मरियम की चौखट पर पहुंचे। अल्लाह के एक ऐसा पावरफुल नबी जिसका दम, जिसका इख्तियार, जिसका पावर सारी दुनिया में मशहूर है। अल्लाह ने स्पेशल पावर जनाब ईसा को इतना अता फरमाया था कि वो कोड़ी पर हाथ फेरते तो 1 मिनट में शिफा मिल जाती। माँ के पेट से अंधा पैदा होकर कोई आता, हजरत ईसा हाथ फेर देते, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों में नूर अता फरमा दिया। हजरत ईसा रूहुल्लाह को स्पेशल पावर ये दिया गया था कि मिट्टी का परिंदा, मिट्टी लाते, उसका परिंदा बना के उसमें फूंक मारते, वो परिंदा उड़ जाता। सुभान अल्लाह। कुरान में कहा अन्नी अनफखु लकुम मिन अत्तीन कहयअति तैर फअनफखु फीह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परिंदे की तरह बनाते। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है हजरत कि परिंदा जो बनाते थे वो चमगादड़ बनाते, चमगादड़ बनाते थे। अब वहां रीजन भी लिखा कि चमगादड़ ही क्यों बनाते थे, चिड़िया बना देते, कोई और परिंदा बना देते, चमगादड़ ही क्यों बना देते। तो मुफस्सिरीन ने इसका जवाब दिया, दरअसल चमगादड़ जो होता है उसमें सिफत तज़कीर भी होती है, सिफत तानीज़ भी होती है। चूंकि वो एक ऐसा परिंदा है जिसके पास दोनों पावर बैक वक्त हासिल है, इसीलिए अपने इख्तियार और पावर को दिखाने के लिए हज़रत ईसा अल्लाह की अता से चमगादड़ बनाया। और बहरहाल इतनी ही, वो सिर्फ इतना ही दूर उड़ता था जितनी दूर निगाह इंसान की जाती है, उसके बाद जाके वो गिर जाता था। चूंकि इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिखाना था, वो लोग उस दौर में जीते थे। देखिए हर कानून ये है कि हर नबी उन इख्तियारात के साथ आता है जिसका उस दौर में बोलबाला होता है। मूसा कलीमुल्लाह के दौर में जादूगरों का जोर था तो हजरत मूसा को असा देकर भेजा गया। हजरत दाऊद के दौर में लोग इख्तियार के साथ साथ बहुत अच्छी आवाज के मालिक थे, तो जनाब दाऊद को ऐसा लहन दाऊदी मशहूर हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब पढ़ते थे तो परिंदे रुक कर उनके ज़बूर को सुना करते थे। बहरहाल बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, हज़रत ईसा रूहुल्लाह को इख्तियार दिया गया। ये हकीमों का दौर था, इस दौर में शिफा देने के लिए, इख्तियार दिखाने के लिए जनाब ईसा रूहुल्लाह को भेजा गया। मगर कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा की ज़ात पर कि सरकार दो आलम की ज़ात हर दौर में, हर आन, हर लम्हा, हर वक्त के लिए बेमिसाल ज़ात है। इसलिए शायर कहता है हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी आज खूबा हमादारन तू तन्हादारी, आज खूबा हमादारन तू तन्हादारी, जिसका तर्जुमा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने किया। यही बोले सिजरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मेरे छान डाले, सभी मेरे छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। बात हज़रत ईसा रूहुल्लाह की चल रही थी, पावर बहुत है, लेकिन यहाँ इख्तियार, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाना, जहाँ नहीं दिखाना वहाँ मना कर दिया जाता है। बारिश नहीं हो रही, लोग पहुंचे हज़रत ईसा की बारगाह में, ए अल्लाह के नबी बारिश नहीं हो रही। हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने कहा चलो भाई दुआ करते हैं। मुसलमानों के बच्चे हैं साहब, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन सरमदन दाइमन अबदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात कर रहा था हज़रत ईसा के दौर, लोग आए कहा हुजूर बारिश नहीं हो रही। हज़रत ईसा उनको जंगल की तरफ लेकर गए कि चलो जंगल में दुआ करते हैं। पूरा काफिला जंगल में पहुंचा। हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने दुआ की, हातिफ़े गैबी ने आवाज दी, हातिफ़े गैबी ने आवाज दी कि सुनो तुम में कोई एक गुनहगार बंदा है। क्या कहा? तुम में कोई गुनहगार बंदा है, पहले उस गुनहगार को वापस करो, जिसने गुनाह न किया हो उसको ठहराओ, फिर दुआ करो। बात समझ आ गई? हज़रत ईसा को वही आई, ये जो जमात लेकर आए उसमें गुनहगार बंदे, गुनहगार को हटाओ महफिल से, उसकी मनहूसियत की वजह से बारिश नहीं हो रही। आप दुआ कीजिए उसके बाद उन लोगों के साथ जिन्होंने कभी गलती ना की हो, उस बंदे के साथ दुआ करो तो अल्लाह बारिश देगा।
حضرت عیسیٰ نے رب کعبہ کا فرمان سنایا، روایت میں آتا ہے سب واپس چلے گئے، ایک بندہ رک گیا، سب واپس چلے گئے، ایک بندہ رکا، ایک بندہ رکا، اس کی ایک آنکھ تھی دوسری نہیں تھی، وہ اکیلا بندہ رکا۔ توجہ کے ساتھ بالخصوص میری قوم کے نوجوان سنیں، ایک بندہ رکا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو، تم رکے ہو، تم نے کوئی خطا نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی۔ اب اس بندے کا تقوی دیکھیے، پلٹ کر کہتا اے اللہ کے نبی میں نے زندگی میں کبھی رب کعبہ کی فرمان کی مخالفت نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، ہاں ایک مرتبہ غلطی سے میری ایک آنکھ کسی غیر محرم عورت کے پیر کی طرف چلی گئی، غلطی سے ایک بار میں نے ایک آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کے پیر کو دیکھ لیا تھا، اسی وقت میں نے اپنی آنکھ باہر نکال کر پھینک دی، اسی وقت میں نے آنکھ باہر نکال کر پھینک دی، اور رب کعبہ کی حضور عرض کیا باری تعالیٰ یہ ایک خطا مجھ سے ہو گئی، مجھے معافی دے دینا، اس کے سوا میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ رونے لگے، اللہ کا نبی رونے لگا، اتنا با اختیار نبی، رو کر کہتا پھر دعا میں نہیں کروں گا، خدا کے بندے دعا تو کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ماجرا یہ ہے کہ میں تو نبی ہوں، نبی اللہ نے مجھے گناہوں سے معصوم رکھا ہے، میں تو خطا نہیں کروں گا، اللہ میری حفاظت کرتا ہے، میں گناہوں سے معصوم ہوں، لیکن تو معصوم بھی نہیں ہے، پھر بھی غلطیوں سے اتنا بچا کہ آج تک کبھی کوئی خطا نہیں کی، تو میں دعا نہیں کروں گا۔ عیسیٰ بھی مریم کہتا ہے کہ تو دعا کر، اللہ اکبر۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا باری تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری پیدائش سے پہلے تو ہمیں جانتا ہے، اور اے اللہ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم پیدا ہو کر کیا کیا کریں گے، اے اللہ تجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے کہاں جائیں گے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے رزق کی کفالت بھی تیرے ذمے ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں بارش نازل فرما دے۔ اللہ اکبر، اتنا جملہ نکلنا تھا گویا کہ آسمان تھکا اور فوراً بارش ہونے لگی۔ برادران ملت اسلامیہ، کل جب تقوی کی معراج ہوتی تھی اور عزت و وقار ہم رب کعبہ کی فرما برداری اور مصطفیٰ سے وفاداری میں جانتے تھے تو ہماری دعائیں رد نہیں کی جاتی تھی، لیکن آج کی تاریخ میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی ترقی سوشل میڈیا میں جانتے ہیں، ہم اپنی ترقی انٹرنیٹ پر سمجھتے ہیں، ہم اپنی ترقی فیس بک فرینڈز میں سمجھتے ہیں، ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں تو جتنی مہنگی موٹر سائیکل خرید لو اتنی مہنگی ترقی، جتنا زیادہ مہنگا فون خرید لو اتنی اونچی ترقی۔ اسے ترقی نہیں کہتے، بلکہ خواجہ عبداللطیف کی چوکھٹ پر بیٹھ کر اگر ہاتھ یہاں سے اٹھے اور سیریوں میں ظلم ختم ہو جائے ترقی اسے کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طور پر ترقی یافتہ ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو میں حضرت حضور